السلام علیکم ناظرین، اردو اسلامی یوٹیوب چینل آئینہ معرفت میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اللہ اور انسان۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اس دنیا میں انسانوں کی آزمائش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کی خلافت عطا کی، یعنی اسے اپنا نائب بنا کر زمین پر اتارا، اسے کچھ اختیارات دیے اور اس کا دائرہ کار مقرر کیا، اسے نیکی اور بدی کے راستے بتائے اور ان پر چلنے کی آزادی دی۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہوگی جہاں انسانوں کی زمینی خلافت کی کارگزاری کی بنیاد پر جزا اور سزا کا عمل پایۂ تکمیل تک پہنچے گا۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا مفہوم ہے کہ اللہ نے جب زمینی خلافت کا عندیہ فرشتوں کے سامنے رکھا تو وہ سمجھے شاید اللہ کو اپنی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس مطلوب ہے، جو کہ وہ پہلے ہی کر رہے تھے، تو فرشتے فکر میں مبتلا ہو گئے کہ ایسا با اختیار خلیفہ زمین پر فساد پھیلائے گا۔ اس پر باری تعالیٰ نے فرمایا، انسانی خلافت کی حکمت میں جانتا ہوں، تم نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور ساتھ ہی زمینی مخلوقات اور اس کے خواص و آثار کا علم عطا فرمایا، جو زمینی خلافت کے لیے ضروری تھا۔ اور جو علم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، اس سے فرشتے لا علم تھے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب فرشتے سجدہ میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، اور ابلیس نے متکبرانہ انداز میں کہا کہ میں انسان کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں جبکہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے۔ سجدہ عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ حضرت آدم کے لیے فرشتوں کا سجدہ بطور احترام و تعظیم تھا، اور پھر یہ سجدہ چونکہ اللہ کے حکم پر کیا گیا تھا، اس لیے سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تھا، ورنہ فرشتوں کی کیا مجال کہ وہ اپنے تئیں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے۔ سجدہ عبادت تو ازل سے ہی ہر زمانے اور ہر شریعت میں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی مخصوص رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ انسان کی پیدائش سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ہوئی، جس میں روح ڈال کر شکل و صورت اور متعلقہ اعضاء بنائے گئے، لیکن موجودہ زمانے کے سائنسدانوں کا نظریہ یہ ہے کہ انسان غیر انسانی، حیوانی اور نیم انسانی حالت کے مختلف مدارج طے کرتا ہوا موجودہ مرتبہ انسانی تک پہنچا ہے، لیکن قرآن کے مقابلے انسانی نظریات بالکل غلط ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہی کو زمینی خلافت کے لیے کیوں چنا گیا؟ فرشتوں اور جنوں کو بھی یہ کام سونپا جا سکتا تھا، جبکہ انسان فساد اور خون ریزی کا مرتکب بھی ہو سکتا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت زمین کسی ایسی مخلوق کو دینی مقصود تھی جس میں شر اور نیکی دونوں کا عنصر موجود ہو، لیکن شر کا عنصر غالب نہ ہو۔ جنوں کو اہل اس لیے نہ سمجھا گیا کہ ان میں شر کا عنصر غالب تھا، جیسا کہ ابلیس جو کہ جنوں میں سے ہے، اور فرشتوں میں صرف نیکی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ پھر زمینی خلافت کا مقصد امتحان تھا، جس کے لیے اس مخلوق کا ایک حد کے اندر با اختیار ہونا ضروری تھا، تاکہ وہ نیکی اور بدی میں سے ایک کا چناؤ کر سکے۔ قرآن مجید انسان کی زمین پر بطور خلیفہ 3 حیثیتیں بیان کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، دوسرا انسان کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اور تیسرا انسان کو زمین پر اقتدار اور حکومت دی۔ اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے زمین پر بھیجا ہے، لیکن ساتھ ہی انسان کی رہنمائی اور ہدایت کا انتظام بھی کیا ہے تاکہ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ سب سے پہلا ہدایت کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے
وجود باری تعالیٰ کا احساس انسانی فطرت میں ودیت کر دیا گیا ہے۔ اس پیدائشی فطری احساس کی وجہ سے انسان کا دل اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے۔ کائنات میں اللہ کی نشانیاں بطور ہدایت انسان کے لیے موجود ہیں۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو زمین پر بھیجا، جو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے انسانوں کو راہ ہدایت پر لاتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے رسولوں پر اپنا کلام اتارا۔ قرآن مجید بذریعہ وحی اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، جو کہ قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ذریعہ رہنمائی اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، جو انسانیت کو راہ حق کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اور یہ سلسلہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ جب نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا تو انسانی ہدایت، رہنمائی اور دعوت و تبلیغ کا کام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور صالح لوگ ادا کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی، بے شمار نعمتیں پیدا کی، ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لیے نبی بھیجے اور کتابیں نازل کی۔ اللہ کے نیک اور صالح انسانوں نے عملی طور پر زندگی گزارنے، نیک عمل کرنے اور برائی سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ مختصر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اگر امتحان اور آزمائش کے لیے انسان کو زمین پر بھیجا تو ساتھ ہی اس امتحان کی تیاری کے لیے سلیبس بھی دیا ہے، تاکہ وہ اللہ کی عطا کی گئی عقل و فہم نعمتوں کو استعمال کر کے اپنا امتحان دے اور آزمائش میں کامیاب ہوں اور آخرت میں اللہ کے انعام کے حقدار ٹھہرے۔ لیکن انسانوں کے کچھ گروہ ایسے ہیں جو ہدایت اور رہنمائی کا سامان ہونے کے باوجود اللہ کی بتائی ہوئی راہ مستقیم پر نہ چلے، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی دنیا و آخرت خراب کر لی اور مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، تو ان کے لیے اللہ نے سزا اور عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو، میں بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، اور ساتھ ہی میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ انسان نے کس راہ کو اختیار کرنا ہے اور کس راہ سے دوری اختیار کرنی ہے، کیسے عبادت کرنی ہے، کیا عمل کرنے ہیں، کن عوامل سے باز رہنا ہے، اگر ان باتوں کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ میرا بیان بہت طویل ہو جائے گا۔ آخر میں یہی بات کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو۔ اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی اور آسانی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، جس کا یہاں ذکر وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ بہترین حکمت والا ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، سزا جزا کا مالک ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور پسند کرنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دیگر لوگوں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔